بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر کچھ شرکیہ باتوں کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، شرک فی القدرت، شرک فی العلم، شرک فی السماع والبصر، یہ بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب: ہاں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا۔ نجومی اس زمانے میں اس ستاروں کا علم رکھنے والے، اسٹارز کو دیکھ کے بتانے والے ہوتے تھے، جیسے فرعون کے قصے میں بھی آتا ہے کہ نجومیوں نے خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ تو نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، اگرچہ اس کو اپنے علم سے کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو عالم الغیب سمجھتے ہوئے اور اس کو علم والا سمجھتے ہوئے اس سے خبریں پوچھنا، اور اللہ کے علم میں جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرعون نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کی، بچوں کو قتل کر دیا، بہت ساری کوششیں کی، لیکن بچ سکا؟ نہیں بچ سکا۔ اللہ کے ہونے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے علم میں جو بات طے ہے وہ طے ہے اللہ کے پاس میں، اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا، یعنی وہ کالی ماتا آ گئی اور اس کی جو ہے کوئی ایسا طریقہ علاج جو منتروں وغیرہ سے ہے اس طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ارے بھائی ہٹا کے رکھو، چھوت ہو جاتا۔ یہ سب اچھے خاصے لوگوں میں بھی چل رہی ہے یہ سب باتیں، چھوت ہو جاتا، چھات ہو جاتا، پتہ نہیں، چھونے سے بیماری لگ جاتی، پھیل جاتی، دور رہو، الگ رکھو۔ یہ چھوت چھات ہمارے اسلام میں بالکل بھی نہیں، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ یہی پختہ یقین اور عقیدہ اصلاً یہی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اب بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ مجزوم سے، یعنی جزام والی بیماری جس کو لگی ہوئی ہے، جزام یعنی جس بیماری میں گوشت انسان کا جھڑتا رہتا ہے، تو وہ بیماری والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے تم بھاگتے ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پر وبا پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر آپ کو جانا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ راستے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے غالباً کہا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ رہے، بلکہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر یہی احادیث جو ہے سنائی گئی کہ مجزوم سے یعنی جزام والی بیماری سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو شریعت میں احتیاط تو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بیمار آدمی ہے اس کو لپٹتے پھرو، اور اس قدر احتیاط کرنا کہ بس اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہے، ہیبت کھا رہے، اتنا پختہ یقین دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ چھوت ہوتا ہی ہوتا، ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا، ویسا کرنے سے ویسا ہو جاتا، ایسا اتنا دماغوں میں سوار کر کے رکھے ہیں۔ یعنی اب لوگوں کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ اللہ کی ذات کچھ کرنے والی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، بلکہ نفع یہ بیماری نقصان دے گی، یہ آدمی نفع دے گا، یہ ڈاکٹر بھگوان ہے، اور یہ آدھا بھگوان ہے، یہ پاؤ بھگوان ہے، یہ آدھا کلو بھگوان ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتے لوگ۔ تو بھگوان جیسا ہے، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ چھوت کا عقیدہ رکھنا غلط بات ہے۔ اصل عقیدہ یہی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، ہاں البتہ احتیاط کرنا، کچھ بیماریوں جیسے کورونا وبا گزری
اس میں ڈاکٹرز بھی احتیاط کرنے کا حکم دے رہے تھے. تو وہ احادیث جو جزام والی احادیث ہے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ بھائی احتیاط کرو, سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو, اور احتیاط کے ساتھ میں رہنے کا حکم شریعت کا بھی ہے. کیوں کہ اس حدیث کی روشنی میں, جزام والی حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اصلاً تو بیماری لگتی تو نہیں, لیکن اگر لگ جائے, اگر بیماری ہو جائے, اللہ کی تقدیر میں, اللہ کے علم میں یہی بات لکھی ہوئی تھی, اور اس کو بھی بیماری آنا ہی تھا, اس کو بھی بیماری آنا ہی تھا, اور اس کو بھی بیماری لگ گئی اور وہ سب سے مل رہا تھا. تو اب اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا, اور اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ بے ایمانی کی حالت میں موت نہ ہو جائے اس کی. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ عقیدہ یعنی بٹھا لے کہ ارے دیکھو بھائی میں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے میں سب سے مل رہا تھا لیکن میرے کو بیماری لگ گئی. تو اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے نہیں لگی, بلکہ اس کو بھی بیماری آنی ہی تھی, ایک نہ ایک وقت آنی تھی. اگر وہ نہ ملتا, بند کمرے میں بنکر میں بھی بیٹھا ہوا رہتا تو بھی آنی تھی اس کو. چنانچہ آپ نے معلوم ہوگا قرآن میں ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کسی سے ملے نہیں, کسی سے جلے نہیں. میرے پہچان میں ایک ایسے صاحب ہیں جو کسی سے ملے نہیں, کسی سے ہاتھ ملائے نہیں, کسی کو گلے ملے نہیں, حتیٰ کہ ان کے گھر میں جو ترکاری آتی تھی وہ بھی کام والی دھو کے, ایک ہلدی کے پانی سے, گرم پانی سے دھو کے پکاتی تھی. وہ دھو کے رکھ دیتی تھی, پھر بعد میں گھر والے احتیاط کے ساتھ میں اٹھا کے اس کو پکا دیتے تھے. اتنا زیادہ احتیاط کرنے والے, لیکن وہ بھی, ان کو بھی کورونا آیا اور کورونا کی لپیٹ میں وہ بھی چل بسے. تو بیماری اصلاً کسی کو بھی آنا ہے, آ کے رہتی ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. اور جس کو نہیں آنا ہے وہ چاہے ملتے رہے, ہنستے کھیلتے پھرتے رہے, اس کو نہیں آتی ہے بیماری. بہت سارے بوڑھے, کمزور مل بھی رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے, سب ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک زندہ ہے, ابھی تک محفوظ ہے. بہت سارے لوگوں نے کورونا میں بھی کوئی احتیاط نہیں کی, لیکن وہ ابھی بھی محفوظ ہے, اچھے ہیں. تو جس کو بیماری نہیں لگنی ہے وہ نہیں ہے. بہت ساروں نے تو کورونا پیشنٹ سے بھی ہاتھ بھی ملائے اور بہت کچھ کیا انہوں نے, اس کے باوجود بھی ان کو بیماری نہیں لگی. تو ہوتا ہے, اصل جس کو بیماری آنا مقصود ہے وہ آ کے رہتی ہے, جس کو نہیں آنا ہے وہ نہیں آتی. اصل عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے, لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں انسان کا ایمان کمزور نہ. ایک بندہ اچھا جو ہے احتیاط نہیں کیا, اللہ پہ توکل کے نام پہ اس نے احتیاط نہیں کی, بے احتیاطی کی, بے خوفی کا مظاہرہ کیا, اور پھر اس کو بیماری لگ گئی, تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ بھائی ارے میں تو اللہ پہ توکل کیا تھا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو کرتے ہیں لوگ بہت ساری مرتبہ, کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت سن لی تو دھنا خرچ کر دیا. خرچ کرنے کے بعد خود خلاش ہو گئے, خود محتاج ہو گئے, اب ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا. اب اللہ سے شکایت کرتے ہیں, اللہ اوپر والا میرے ساتھ ایسا کیوں کراؤں گا, تو اللہ سے شکایت کرتے بیٹھتے. تو کمزور ایمان والوں کے تعلق سے یہ جزام والی حدیث ہے, یہ علماء نے اس کی تشریحات میں لکھا ہے. تو بہرحال احتیاط کرنا بھی اپنی جگہ ہے, لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ نفع نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بہت ہی باریک بات ہے جو خالی ایسا بولنے سے کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے, اٹھنے سے, بیٹھنے سے یہ چیزیں کھلتی ہیں انسان کے ذہن میں, اور اس کا سینہ کھلتا ہے کہ بھائی ارے ایسا بھی بول رہے, ویسا بھی بول رہے ہیں, پورا ملو بھی نکو بول رہے ہیں, پورا نکو ملو بھی نہیں بول رہے ہیں, وہ بھی بول رہے ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں, ایسا کیسا دکھ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, بلکہ ایسا پریشان ہو جاتے, کنفیوز ہو جاتے. تو عقیدے کا مسئلہ, عقیدے کا تعلق دل سے, دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں, اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر, تو چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. تعزیہ بنانا, یہ جو خبروں پہ لوگ تعزیہ بناتے, پنجتن, 5 انگوٹھے وغیرہ اور کیا کیا کرتے ہیں نہیں مان. علم اٹھانا یعنی جھنڈے اٹھانا, بی بی کا علم, وہ علم. قبروں پر چڑھاوا چڑھانا, قبروں پر چڑھاوا چڑھانا. نظر نیاز گزراننا, نظر نیاز گزراننا, یہ فاتحہ درود
کے نام پہ نظر نیاز کرتے ہیں اور ان کی جا کے وہاں منتیں مانگتے ہیں، مرغیاں کاٹ کے پھینک رہے، کوئی بکریاں کاٹ کے پھینک رہی، پھر وہاں سے کوئی تبرک لے کے آ رہی، یہ سب شرک کی اقسام اور شرک جیسی چیزیں ہیں۔ یہاں پر جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ شرک کی ملاوٹ ہے ان سب چیزوں، یعنی شرک تک پہنچانے والی، حقیقی شرک تک پہنچانے والی چیزیں ہیں یہ سب۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا۔ اب ایک سوال یہاں پر آتا ہے عام طور پر کہ قرآن کی قسم کھا سکتے کیا؟ قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کی قسم کھایا تو منعقد ہو جاتی ہے وہ قسم، یعنی اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قسم توڑے تو کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، لیکن قسم نہیں کھانی چاہیے قرآن۔ اب کیوں منعقد ہو جاتی؟ کیوں منعقد ہو؟ اس لیے کہ کلام اللہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اس وجہ سے منعقد ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے قسم کھانا کیوں نہیں چاہیے؟ قسم کھانا اس وجہ سے نہیں چاہیے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی کھائی جاتی ہے، اللہ کے صفات کی نہیں کھائی جاتی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی تعظیم ہم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو سب سے بڑی عظمت کا لائق ہے۔ تو سب سے بڑی عظمت والا اللہ ہے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہارے ابا کی قسم، یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے۔ البتہ اہل عرب جو ہے باتوں باتوں میں واللہ باللہ تاللہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ واللہ مانے اللہ کی قسم ہوتا ہے، واو حرف قسم میں سے آتا ہے، باللہ یہ بھی کبھی حرف قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاللہ یہ بھی حرف ہے، تو واللہ باللہ تاللہ ایسا استعمال کرتے، تو یہ لغو قسم ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی یہ ان کی بول چال ہی ویسی ہے۔ باقی ہمارے یہاں جو قسم قسم بول کے بولتے اس پہ پکڑ ہوگی، ہر بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے۔ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پورا نہیں کریں گے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، اگر نہیں کھلا سکتے تو پھر 3 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، یہ بھی اس میں بھی شرک کی ملاوٹ ہے۔ تصویریں اتارنا، عام طور پر کہیں پر پینٹر بیٹھے ہوئے رہتے کرسی ورسی ڈال لے کے چوراستوں پہ اور کہیں بھی روڈوں پہ، وہاں پر بیٹھے رہتے اور تصویریں بنا کے دیتے ہیں۔ یہ تصویروں بنانا اور تصویروں کی تعظیم کرنا، یہ بھی اس کے اندر بھی شرک کی ملاوٹ ہے۔ یہ جو فونوں اور ویڈیو وغیرہ سے لیتے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے، یہ بھی عذاب کی بات ہے، بلا ضرورت اگر لی جا رہی ہو، شوقیہ اگر لی جا رہی ہو۔ اور پھر اس میں علماء کا شدید اختلاف چل رہا ہے اور ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے، تصویر کے حکم میں ہے، وہی تصویر کے حکم میں ہے جس سے منع کیا گیا حدیث میں، یا یہ کوئی الگ ہے، عکس ہے، جیسے ہم کوئی پانی میں اب ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، عکس ہے یا تصویر ہے، یہ کیا ہے؟ تو تصویر کے بھی بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، جیسے کوئی امیج ہے، فوٹو ہے، الگ الگ اقسام ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سلسلے میں سائنسداں کیا کہتے ہیں، یہ عکس ہوتا ہے یا واقعی کوئی پرنٹ ہوتی ہے؟ یہ سب تفصیلات ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں 2 طریقے کے علماء ہمارے درمیان میں ہیں، ہمارے زمانے میں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی ڈیجیٹل تصویر سے بیانات وغیرہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک جاندار کی تصویر ہے اور اسی تصویر کے حکم میں ہے جس سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ویڈیو کال کرنا بھی ناجائز بتایا گیا بعض علماء کے نزدیک۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے اور بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے، لیکن کچھ اور باقی حضرات ہے، کچھ بعض احباب ہیں، علماء ہیں، اس کے اندر حضرت مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اور بھی کچھ ہیں، تو ان لوگوں کی تحقیق ہے یہ ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، نام ذہن میں نہیں ہے، یہ بڑے چہرے ہیں اس لیے میں نے نام ذکر کر دیا۔ تو ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بقدر ضرورت اہل باطل کے رد کے لیے جائز ہے، بقدر ضرورت اہل باطل کے رد کے لیے جائز ہے، یعنی بیانات وغیرہ ریکارڈ۔ اہل عرب کے پاس تو مطلقاً جائز ہے، اہل عرب جو ہیں ان کے پاس تو مطلقاً ہر تصویر جائز ہے۔ ہمارے پاس میں ابھی جو علماء جائز بولتے بھی ہیں وہ مطلقاً
یعنی ہر طریقے کی تصویر کو جہاں بولے گئے وہاں پر تصویر لے کے ڈال رہے کر رہے، یہ سب ناجائز ہے ہمارے پاس ابھی بھی. لیکن جو علماء جائز کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل جو کیمرہ ہے اس کے تصویر ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ تصویر ہے یا نہیں ہے، ایک تو یہ اختلاف ہے. اور دوسرا یہ کہ اہل باطل جو ہے محنت کر رہے ہیں اسی راستے سے، کیونکہ بات اگر آڈیو میں کہی جا رہی ہے تو اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتی جتنا زیادہ ویڈیو میں سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چہرہ بھی پڑھتا ہے، وہ سننے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی پڑھتا ہے اور ایکشن بھی دیا ہے. ایجوکیشن وتھ ایکشن آج کل چل رہا ہے کہ اشاروں کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے، اور تو اشاروں کے ذریعے سے اور چہرے کو پڑھ کر جو بات دیکھ کر سننے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے. تو اہل باطل اسی طریقے سے محنتیں کر رہے ہیں دکھا دکھا کر، اور بلکہ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سب اسی راستے سے محنتیں کر رہے ہیں. ایک تو فلمی دنیا تو کر ہی رہی ہے، لوگوں کی نفسیات کا غلط استعمال کر رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے غیر غلط چیزیں بہت ساری چیزیں دکھا رہی ہیں. لیکن جو گمراہ فرقے ہیں علمی انداز میں، علمی فتنے جو آ رہے ہیں وہ بھی اسی کیمرے کو استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے قریب ہو رہے ہیں. اور ہم علماء کیوں اب تک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے کہ اب تک کونے میں کیوں بیٹھے ہوئے، کیوں پبلک کے اندر آتے کیوں نہیں، پبلک کو بتاتے کیوں نہیں ہے، سمجھاتے کیوں نہیں، پبلک تک ان کی پہنچ کیوں نہیں ہے. اور وہ گمراہ لوگ پبلک کے انداز میں، پبلک کے ذہنوں کے مطابق، پبلک کے ذہن جس کو قبول کر رہے ہیں ایسے انداز میں، ایسے طریقے سے، ایسے آلات کو استعمال کر کے پبلک کے قریب تک پہنچ گئے اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں. اور علماء چھپ کے بیٹھے ہوئے کیوں کونے میں. تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، کچھ علماء نے بہرحال ابھی بھی عدم جواز کے قائل ہے. تو اس طریقے کے اختلاف سابق میں بھی ہوئے تھے اور ابھی بھی ہوئے. ابتدائی دور میں تو مائک کے سلسلے میں بھی اختلاف تھا کہ مائک جائز ہے یا ناجائز ہے. بہت سارے علماء نے کہا کہ مائک سے اذان دینا ناجائز ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ جائز ہے. اور آج تو ہر مسجد میں مائک سے اذان ہوتی ہے. تو بقدر ضرورت بہرحال جائز ہے. علماء کے میرا بھی اپنا یہی ماننا ہے کہ بھائی بقدر ضرورت کام ہونا چاہیے، ورنہ عوام سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے. اہل حق ہیں ان کو کوئی پہچانتا نہیں، اور گمراہ لوگوں کی دیکھیے آپ کیسی ہر مسئلے پہ ویڈیو ان کی بنی ہوئی ہے، ہر چیز پہ ان کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. اور اہل حق کا کام نہ کے برابر بہت کم ہو رہا ہے، بہت کم ہے اہل باطل کے مقابلے میں. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے آڈیو کرنے کی کوشش کرے، لیکن کہیں پر اگر ویڈیو میں زیادہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے تو ویڈیو بھی کرے، لیکن بقدر ضرورت، پھر اس کو مطلقاً جائز نہ سمجھے. تو یہ جو تصویروں کو شرک میں ملاوٹ یہ یہاں پر کہا گیا، یہ وہ تصویریں ہی ہیں یہاں پر مراد جو اتاری جاتی. باقی عذاب والی تصویریں بلا ضرورت فوٹو سے فونوں میں لیتے پھرنا، ڈی پی پہ اپنے فوٹو رکھ لے کے پھرنا، اور فونوں میں فوٹو رکھ لے کے پھرنا، سب کو بتا لیتے پھرنا، شادیوں میں لینا کرنا، یہ سب ناجائز ہے اور یہ عذاب کا باعث ہے. کسی پیر یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، یا مدد علی مشکل کشا بولتے ہیں لوگ، ناجائز ہے. اور دستگیر کہنا یہ بھی شرک ہے. کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا، علوی لوگ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے پورا ٹخلے رہتے، ایک چوٹی چھوڑ کے رکھتے، وہ منت کی چوٹی رہتی. یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، اماموں کے نام کا فقیر بننا، یہ سب شرک میں ملاوٹ ہے. قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ. ٹھیک ہے بھائی، بدعات کا کل پڑھیں گے انشاءاللہ.